رحمۃ اللہ علیہ کا عرض کرنے کے بعد مفتی صاحب کو میں دے دوں گا۔ علامہ اقبال شاعر مشرق عاشق رسول تھے۔ آپ فرماتے ہیں آپ شکوہ جواب شکوہ بہت مشہور کتاب ہے آپ کی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ نے شکوہ کیا، پھر اس کے بعد جواب شکوہ لکھا، جس میں آپ نے جواب شکوہ کا آخری شعر ہے جو بڑا خاص ہے۔ آپ اللہ کی طرف سے جواب لکھتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس سلسلے میں بہتر میں آپ کا وقت نہیں ہوگا، مولانا محترم سے میں گزارش کروں گا کہ شب برات کی فضائل اور شب برات سے تعلق سے مخالف نہیں ساتھ حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر ضرورت کے وقت آپ کا سلوشن پیش کرتا ہے۔ آج کی عظیم الشان رات اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت ہی منفرد ہے، یہاں تک کہ اس رات میں ہم سب کے اعمال کے رجسٹر تیار ہوتے ہیں، اور شب قدر میں وہ رجسٹر ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں۔ مختلف روایات اور مختلف تفسیرات کی دنیا میں جب آپ دیکھیں گے تو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آج پریکٹیکلی عمل کی رات ہے۔ آج خدائے وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں توبہ کی رات ہے، آج چھٹکارے کی رات ہے، آج نجات کی رات ہے، آج بخشش کی رات ہے۔ ماحول اتنا خوبصورت بن گیا ہے کہ رسالت کے حوالے سے جس طرح آپ کے چہرے پر نورانیت ہے، خدا سلامت رکھے، کیونکہ دعا کی قبولیت کی جب درود گارنٹی ہے تو صاحب درود تو یقیناً گارنٹی، کیونکہ درود آپ پڑھتے ہیں اور جس پر پڑھا جاتا ہے اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں ان الدعاء معلق بین السماء والارض، دعا موقوف اور معلق رہتی ہے آسمان و زمین کے درمیان جب تک کہ دعا کرنے والا درود نہ پڑھ لے۔ یہ بات مکمل طور پر یقین سے رکھیں۔ ابھی احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا، اس میں شب برات کے حوالے سے بہت ساری باتیں آئی، جن میں ایک بات جو سب سے بڑی بات ہے، آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھیے گا کہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والا جب بندہ دعا کرتا ہے اور وہ دعا صحیح ہو، اس میں نفسانیت نہ ہو، جائز دعا ہو، تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس کو دو طرح سے دلائل کے اعتبار سے تفسیر میں نے پڑھا۔ سب سے بڑا جو سب سے بڑی دلیل تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے جس شجر سے، جس درخت سے
جس سے آپ کو منع فرمایا تھا، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اپنی مشیت کے مطابق جنت سے زمین پر بھیجا، خطائے اجتہادی جب آئے زمین پر، دعا پہ دعا، دعا پہ دعا، یہاں تک کہ تقریباً 300 برس گزر گئے۔ یہ بات اس لیے بول رہا ہوں کہ آج بھی آپ دعا کریں گے، ایسا نہیں کریں گے، آج تو خوب کریں گے، لیکن ایسا نہ سمجھیں کہ صبح آپ کو اس کا پھل مل جائے۔ ہم تو امتی ہیں، عام انسان ہیں، صحیح، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وجود کے اعتبار سے پہلے ہیں، وہ اللہ کو منانے کے واسطے 300 برس تک روتے رہے۔ آپ تو ایک دعا کرتے اور پورا انتظار کرتے کہ وہ ہونا، پہلے تو ہونا، وہاں روتے رہے 300 برس تک، پھر جا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے توجہ عطا فرمائی، فتاب علیہ۔ اس سے آپ کو کیا سبق ملا؟ یہ رات جو ہے نا، لیلۃ التوبہ بھی اس کو کہتے ہیں، توبہ کی رات ہے، دعا کی قبولیت کی رات ہے، دعا کرنے کی رات ہے۔ ہماری آپ کی رسپانسبلٹی دعا کرنا ہے، قبول کرنا ہماری ذمہ داری نہیں۔ ہماری ذمہ داری دعا کرنا ہے، قبول کرنا رب کی ذمہ داری۔ اور ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آپ جو چاہیں وہ امپاسبل بھی ہو سکتا، دونوں پہلو ہے، لیکن رب جو چاہے وہ ہو کر رہے گا۔ مومن کی دعا قبول ہوتی، نبی فرماتے ہیں دعا کرو باوثوق فکر کے ساتھ، دعا کرو پورے یقین کے ساتھ، اللہ ظاہر فرمائے یا نہ فرمائے اس پر دھیان مت دو، دعا کرو یقین رکھو کہ قبول ہوگی۔ اور دوسری مثال آپ کو دے رہا ہوں، دھیان رکھیے گا، قرآن پاک پارہ نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کر کے دعا کی تھی، اے اللہ ان میں سے ایک رسول بھیج۔ اب یہ دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اب اس دعا کی قبولیت کا اظہار دیکھیے 2000 سال کے بعد ہو رہا، 2000 سال کے بعد۔ آپ تو ایک بار آئے مفتی صاحب کے پاس، ارے انہوں بھی دعا کرے، کہاں قبول ہو رہی ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے۔ آج بھی آپ جتنی بھی عبادتیں کریں گے، جن جن گناہوں سے توبہ کریں گے، کیوں آج ہی کی رات میں 6 لوگوں کی بخشش کو موقوف رکھ دیا اللہ پاک نے؟ ماں باپ کے نافرمان کو اللہ نہیں بخشے گا آج، عادی شرابی کو، زانی کو نہیں بخشے گا آج، چغل خور کو اللہ نہیں بخشے گا آج، جاندار کی تصویر بنانے والے کو زینت کے طور پر نہیں بخشے گا آج، چغل خور کو بھی نہیں بخشے گا آج۔ کیوں فرمایا؟ اتنی عظیم رات عطا کرنے کے باوجود کسی امت کو نہیں عطا کیا اللہ پاک۔ یہ بندوں کو ذہن دینا چاہتا ہے کہ تم اچھے بھی ہو تو دعا کرو، تو بس دعا کرو، قبولیت میری ذمہ داری ہے، دعا کرنا رب کی ذمہ داری نہیں ہے، دعا کرنا بندوں کی ذمہ داری ہے، قبول کرنا رب کی ذمہ داری، ایسے ہی استغفار کرنا آپ کی ذمہ داری، اس کو قبولیت کا جامہ پہنانا یہ رب کی ذمہ داری۔ وہ آج کے اس عظیم الشان نصف شب قرآن پاک کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کا ڈیٹیل ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں، تفسیر تبری وغیرہ، ابن جریر وغیرہ، یہ سب دیکھیں گے آپ تو ملے گا۔ اس رات کو لیلہ مبارکہ قرآن نے کہا، اور اس لیلہ مبارکہ میں کئی نام اس کے دیے گئے، لیلۃ التوبہ، لیلۃ الاستغفار، لیلۃ القبول، لیلۃ البراء، اور اپنی زبان میں یہی مشہور ہے شب برات۔ برات کا معنی چھٹکارے کی رات، برات معنی چھٹکارا، شب معنی رات، شب برات چھٹکارے کی رات۔ حدیث کے الفاظ سنیے کہ آج کی رات میں آپ کے خاندان کی جو اصلیں انتقال کر چکی ہیں، آپ کے گھر کے دروازے کے پاس، یقومون کا لفظ ہے، آپ کے گھروں کے دروازے کے پاس آ کر کے وہ کھڑی رہتی ہیں، اندر نہیں آتی، کھڑی رہتی ہیں،
انتظار کرتی ہے کہ گھر کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، مجھ پر کوئی ایصال ثواب، میرے لیے رحم کی دعا، میرے لیے کچھ تو کرنے والے کر رہے ہیں یا نہیں، یا بس گم ہیں، اپنوں میں مگن ہیں۔ اگر اپنوں میں مگن رہتے تو وہ افسوس کر کے چلے جاتے، پھر وہ دعا کرتے ہیں۔ آج کی رات آپ کی بھی رات ہے اور آپ کی اصلوں کی بھی رات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب نصف شعبان آتی ہے، یعنی 15ویں شب جس میں ہم سب ہیں، تو آپ کو کہا گیا کہ رات میں قیام کرو اور دن میں روزے رکھو۔ قیام کیا ہے؟ الحمدللہ حیدرآباد بہت خوبصورت علم کا مرکز ہے اور عمل صالح کا بھی مرکز ہے۔ ہر اچھائی کے ساتھ برائی ہے، ہر خیر میں شر ہے، ہر شر میں خیر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آل ان آل سب اچھے ہی ہو جائیں۔ عرب کی سرزمین پاکیزہ سرزمین، طیب سرزمین، مگر وہاں بھی ابو جہل جیسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج کی جو یہ شب ہے خدا کو منوانے کی شب ہے۔ اللہ پاک یہ بتائیے شہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے؟ قرآن پاک نے کہا، سورہ احقاف میں اللہ پاک فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہارے شہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اتنا عقیدہ ہے آپ کا، لیکن آج کی رات کے بارے میں فرماتے ہیں نبی کہ آج اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق یہ آسمان دنیا کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ یہاں پاس، جہت، کیفیت، یہ جگہ مراد نہیں ہے، بندوں پر متوجہ ہونا مراد ہے۔ اے بندو، اے زمین پر بسنے والو، آج بس خلا ہی خلا ہے اور تم ہو اور میں ہوں۔ اور تین چیز خاص طور سے حضرت علی باب العلم فرماتے ہیں، خاص طور سے فرماتا ہے کوئی مانگنے والا مغفرت کہ میں اس کو بخش دوں، مغفرت اس کو دے دوں؟ ہے کوئی مانگنے والا بیمار کہ میں اسے صحت دوں، عافیت دوں؟ ہے کوئی مانگنے والا رزق کہ میں اسے رزق دوں؟ اگر یہ تین دعا کو دیکھیں نا تو ایک انسان کی جو مکمل لائف جو اچھی ہوتی ہے نا وہ انہی تینوں چیزوں سے ہوتی۔ اگر آپ کے پاس صحت ہے اور رزق نہیں ہے تو بیکار، رزق ہے صحت نہیں ہے تب بھی بیکار۔ رزق بھی کہہ رہا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی صحت مانگنے والا، اور یہ دونوں اگر آپ کے پاس ہے لیکن عمل نہیں ہے نیکی کے اور بخشش نہیں ہو پائی تو پھر آپ انکمپلیٹ۔ اللہ پاک وہ تیسرا بھی کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا۔ گویا آج ہماری لائف کمپلیٹ ہونے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو اور رب کو منوانے کی رات ہے۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ کون سے نیمبو کٹوانے جا رہے ہو؟ نہ جاؤ، اسے ہنس کر نہ گزارو۔ آج کی رات بالکل حجابات ختم کر دینے کی رات ہے، پردے ختم اور اٹھا دینے کی رات ہے۔ خدا کو منا لو۔ حدیثوں کے الفاظ دیکھیں، 4 راتیں ایسی ہیں، طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ 4 راتیں ایسی ہیں جس میں کثرت سے خیر و برکت کا نزول ہوتا۔ عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اور یہ 15ویں، یعنی ابھی جو رات جس رات میں ہیں، اور ایک رات جو ہے عرفہ کی رات۔ یہ 4 رات، ان میں یہ رات بھی ہے خیر و برکت۔ آپ یہ سن کر کے ڈر جاتے ہیں کہ آج موت بھی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا۔ ہمارے پاس کتنے حضرت ہمارے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، دعا کرو کہ ہماری موت اللہ نہیں لکھا ہو ہے۔ کیسی ہے؟ میں نے ایک حدیث پاک اب ترمذی شریف کی حدیث سنے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیر کا کام کرو عمر بڑھا دوں گا۔ لا یزید المؤمن عمرہ الا خیرا، مومن کی عمر بڑھ سکتی ہے بشرطے کہ وہ خیر کا کام کرے، بھلائی کا کام کرے۔ قرآن پڑھنا بھلائی کا کام ہے، نوافل کی کثرت بھلائی کا کام ہے، درود پڑھو بھلائی کا کام ہے، ماں باپ کی خدمت کرو بھلائی کا کام ہے، برائیوں سے بچو بھلائی کا کام ہے۔ جو سب بھلائی کی اتنے آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ڈر رہے ہو کیوں؟ عمر اللہ بڑھا دے گا۔ آپ یہ عمر نہ مانگو کہ عمر بڑھا دے، بلکہ یہ مانگو کہ اللہ ایسی عمر دے کہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ ارذل عمر اور گھٹیا عمر سے ہمیں بچا۔
जब तक जिंदा रख अच्छा रख, फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। कुरान की सैकड़ों, इस आयत की तफसीर के हवाले से सैकड़ों आयत करीमा। पहले इस आयत का तर्जमा सुने जो मैंने तिलावत की है। मैं हमेशा इस बात का दर्स देता हूँ, और आज जो ख़ास बात कहने जा रहा हूँ वो ये है। कभी कब्र पे जाएंगे आप जैसे मतलब निकाह में, वलीमा में, इन सब जाते हैं ना, तो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा कपड़ा पहना करके ले जाते हैं कि नहीं? ख़ास तौर से माएँ, औरतों के सेक्शन में बच्चियाँ, मर्दों के सेक्शन में बच्चे जाते हैं। मैं आज कहूँगा कि अपने बच्चों को कब्रिस्तान ले जाओ, ताकि वो तुम्हारे जाने के बाद अपनों को ले जाए। और कुरान की आयत सुनो, पारा नंबर 5 की लास्ट एंड फर्स्ट आयत करीमा देखो। युरीदुल्लाह लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। अल्लाह का ये इरादा है, आप समझो, अल्लाह ये चाहता है कि तुम्हें हिदायत पर रखूं, मगर असलाफ के तरीके से। व यहदियकुम सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे जो पहले असलाफ, जो नेकोकार गुजरे हैं, जो अच्छे लोग गुजरे हैं, उनके नक्शे कदम पर चलाकर तुम्हें हिदायत पर रखूं। आप अच्छों से अगर ले जाओगे तो फिर ये आपको भी ले जाएंगे, और यही अल्लाह ताला चाहता है। ऐसा ना हो कि आप सऊदी भेज दो, बाहर भेज दो, गल्फ भेज दो, और फिर आप तो चले जाओ और आपके जाने के बाद बिदअत के फतवे लगे खानदान पर। ऐसा ना हो। आज भी मेरी सुन्नत है, मैं अपनी जात की बात बता रहा हूं, कि आज भी सबसे पहला काम फ्रेश होकर के कब्रिस्तान जाता हूं अपनों के। यहां कौन है? हमारे खानदान के नहीं है, फिर भी जाता हूं, क्योंकि सबको उठना है एक साथ मैदान महशर में। चाहे मरो कहीं भी, रहो कहीं के भी, उठना है। एक दूसरे का भी एहसान अगर किसी पर हो गया ना, कसम खुदा की, कल मैदान महशर में हदीस के अल्फाज है इब्न माजा शरीफ के, कि जब एक जहन्नमी को ले जाया जा रहा था, तो वो जहन्नमी आजू में एक शख्स को देख रहा था बार बार। तो फरिश्ते कह रहे हैं चलो जल्दी, ले जाने वाले को कह रहे हैं क्या देख रहे हो बार बार? कहा रुको रुको, मैं उसे पहचानता हूँ, ज़रा रुको ना। अरे फरिश्तों की भी मंशा को समझिए। वो वहाँ पर आपको हिम्मत हो जाएगी, फरिश्तों को भी आप कह देंगे, दारोग़े जहन्नम को, फरिश्तों को भी कह देंगे रुको, मैं उन्हें पहचानता हूँ। ठीक है, पहचानते हो तो क्या है, बुला करके लाओ। इनके करीब जाते हैं, अरे अरबी के अल्फाज हैं, अमा तारिफुनी, ज़रा समझिए, वन साइडेड ज़िंदगी ना काटिए, आप एक दूसरे से मिल करके काटिए। यही है इन्नमल मुअमिनूना इख्वतुन का उन्वान। तो वो जा करके वो जहन्नम का फैसला जिनका हो चुका है, वो कहते हैं तुम मुझे नहीं पहचानते? हाँ नहीं पहचानता, लेकिन मैं तो पहचानता हूँ। कहा कैसे? अरे एक वक्त डिफ़िकल्ट वक्त था और आपको वज़ू की पानी की ज़रूरत थी, मैंने आपको वज़ू का पानी दिया था। है? हाँ याद तो आया। तो अब ये शख्स कहेगा ए अल्लाह मैं इनकी शफाअत करता हूं। अरे बाप रे बाप। फयुदखिलहुमुल जन्ना, फिर अल्लाह ताला उनको इनकी शफाअत की वजह से एक वजू का पानी उसने दिया था बख्श देगा, जन्नत में डाल देगा। रे बाप। ऐसे ही शुरबतन का भी एक लफ्ज है, तुम मुझे पहचानते हो? कहा नहीं पहचानता। अरे बहुत प्यास थी तुम्हें, मैंने तुम्हें पानी पिलाया था। इतना बोलना था कि पता नहीं अल्लाह पाक दिल में डाल देता। अरे करना इनकी शफाअत। चुनांचे वो भी कहेगा ये अल्लाह मैं शफाअत करता हूँ, इनके नेक अमाल, इनकी वजह से मैं बचा, जन्नती बना हुआ हूँ आज, इनका मेरे ऊपर है थोड़ा एहसान, उस एहसान के बदले में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ माफ़ कर दे। आज जिससे आपने ताल्लुक़ तोड़ा है, हमारी आपकी बख्शिश नहीं होगी जिससे भी ताल्लुक़ तोड़ा है। अगर वो मोमिन है तो वो ताल्लुक़ सबसे पहले जोड़ें, वरना बख्शिश मौकूफ़ रख देगा अल्लाह ताला। ये बंदों के हुकूक हैं, अल्लाह पाक अपने हुकूक को माफ़ फरमा सकता है और फरमाता है, लेकिन बंदों के हुकूक को माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह जानते हैं सबसे ज़्यादा कब खुश होता है, जब दो मोमिन मिलते हैं आपस में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मिला करो तो देर तक मिला करो। क्यों? इसलिए कि मालम यतफर्रका युगफरा, कि जब तक जुदा नहीं होते ना अल्लाह बख्श देता है। रे कमाल है।
ملنے والا دو مومن جب ملتا ہے تو جدا ہونے سے پہلے ہی بخش دیتا اللہ تعالیٰ. کیا بات ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کس سے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بخشش فرما رہا. فلسفہ جماعت یہی ہے. آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا کبھی بھی اس قسم کے محفل، اس قسم کی خوبصورت تصورات اپنے گھروں میں ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. یہ ہے محفل. آپس میں ملو. دل کے کینے رکھنے والے جو سینے ہیں ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی. نہ رکھیے ایسا. مر کر آپ کو جانا ہے، فیس کرنے کے عنوان سے نہ جائیے. آیت کا ترجمہ پہلے سنیے جو میں نے تلاوت کی ہے. قرآن کا تصور دیکھیے. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے. فرماتا ہے اے ایمان والو تم دعا کیسے کرو گے؟ سنو. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. مولا مغفرت ہمیں بھی چاہیے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی چاہیے. اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے. اخوان کا لفظ ہے. ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں. اب اس میں تو اور ایک دم عام کہہ دیا، یعنی کوئی خاندان کا بھی جملہ نہیں کہا. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. ہمارے نسب میں، ہمارے خاندان میں بھی نہیں، جو ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں. اسی لیے جب قبر میں آپ جاتے ہیں تو آپ اپنے خاندان والوں کو کھوج کر سلام نہیں کرتے، داخل ہوتے ہی سلام کرتے ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور. اے میرے خاندان کے لوگوں سلام ہو. نہیں، تم سب پر سلام ہو اے قبر والو. تم سب پر سلام ہو اے قبر والو. ان میں کوئی اللہ کا ولی بھی ہوتا ہے، کوئی اللہ کا نیک اور ہوتا ہی ہے. حدیث کے الفاظ سنیں گے آپ. کوئی مدرسے کا طالب علم اگر ہو نا تو اس کو لے جائیے قبر میں، قسم خدا کی. نبی فرماتے ہیں ان العالم والمتعلم اذا مر علی قریۃ. جب کوئی عالم یا متعلم طالب علم کسی گاؤں کے قریب سے گزرتا تو اس گاؤں والے کے قبرستان کے لوگوں کے عذاب کو، 40 سال کے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. صرف گزرنے کی وجہ سے اٹھا لیتا ہے. اگر ان کو کھڑا کر کے اپنے دادا پردادا کے قبر پر دعا کرواؤ گے تو کیا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. خالی گزر گاہ ہو جائے اس کے پاؤں کی. جانتے ہیں کیوں؟ ان الملائکۃ لتضع اجنحتها. کیونکہ فرشتے کو اللہ نے خاص پیدا فرمایا ہے کہ جو علم شریعت نبوی سیکھتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے تم پر بچھا دیا کرو. اجنحتها، اپنے پاؤں کو بچھا دیا کرو. اور سنو، یہی صرف ذمہ داری نہیں ہے، رضا لطالب العلم. کہیں ان کا کانٹا چبھنے والی بات ہو تو کانٹا ہٹا دیا کرو اور خوشی پوچھا کرو اے طالب علم نبوی یا تم خوش ہو یا نہیں. کیا کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں طالب علم؟ نہیں. آج بہانہ تلاشو. مر کر آپ کو ہم کو بھی جانا ہے. جو چلے گئے ہیں آج وہاں ہیں، کل وہ ہم میں تھے. ان میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو آئندہ سال نہیں رہیں گے. دعا ہے اللہ آپ سب کو ایمان کی حالت میں رکھے، حیات طیب پاکیزہ زندگی نصیب فرمائے. لیکن بھائیو جیو، اپنے لیے بھی جیو اور اپنوں کے لیے بھی جیو. سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 دیکھیں. اللہ پاک فرماتا ہے لیلہ مبارکہ میں کیا ہے، آج کی شب میں کیا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. ہر حکمت والا معاملہ آج اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرماتا ہے. ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے. ہمارے لیے کیا فیصلہ ہے؟ ہم تو بس اتنا چاہتے ہیں کہ ہم نبی کی امت ہیں، ہم نبی کی امت ہیں، بس اتنا چاہتے ہیں. اس لیے میں ایک دعا جو لکھا ہوں اس میں ایک لفظ ہے، مانا مجرم ہوں تیرا ہوں لیکن امتی ہوں حبیب کا یا رب. مجرم تیرا ہوں مگر امتی ہوں حبیب کا یا رب. اس لیے آج کی رات خدا کو منا لو. پہچانو تو صحیح. آپ کے گھر میں کوئی، فرض کیجئے میں ہی اگر جاؤں دعوت کے لیے، تو آپ یہ تو سوچو گے نا کہ دعوت جب جس کی بھی کر رہے ہیں کہ وہ دعوت میں پسند کیا کرتے ہیں. صحیح ہے. اور معلوم ہو جائے کہ شوگر پیشنٹ ہے، بی پی پیشنٹ ہے، یہ سب آپ کو اگر معلوم ہو جائے تو آپ اسی حساب سے پکائیں گے نا کھانا. آپ انتہاں ذرا مشیت کو محسوس کرو. یہ دنیا کی چاہت کا عنوان ہے. خدا وحدہ لا شریک کیا چاہتا ہے آپ سے؟
کیا چاہتا ہے؟ خدا کی قسم بخشش چاہتا ہے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم۔ میرے حبیب یہ امت آپ کی جو ہے نا اپنے اوپر ظلم پہ ظلم کر رہی ہے، کرتی رہے، مگر چونکہ میں آپ کا رب ہوں۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، لذو مغفرۃ، وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ظلم اور گناہ کرے، میرے ایک مغفرت کے برابر ان کا گناہ نہیں ہو سکتا۔ لذو مغفرۃ للناس، میں لوگوں کے لیے بڑا مغفرت والا ہوں، علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود میں موقع پہ موقع دے رہا ہوں، مگر میں ان کو موقع دے رہا ہوں۔ جمال آپ کا ہے، چہرہ آپ کا ہے میرے حبیب، یہ آپ کی امت ہے، اس لیے آپ کا رب ان کے ظلم اور گناہ کے باوجود موقع دے رہا ہے۔ آپ اس تصور میں اپنی زندگی کو کاٹیے، آپ گولڈن چانس سمجھیے کہ یہ جو لائف آپ کو ملی ہے۔ دیکھا بھی آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ایک رسول کو بھیج، امیڈیٹلی کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما دی؟ 2000 سال تک لگا دیا اور پھر جا کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ سمجھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، آدم علیہ السلام نبی ہیں، دیگر تمام انبیاء بھی جو آپ دعا کرتے ہیں نا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل ہی کی وہ دعائیں غالب ہیں۔ ہاں پارہ نمبر 13 میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کبھی تو آپ اسٹرانگ بن جائیے، کبھی تو سوچیے اپنی اولاد کے حوالے سے۔ اولاد کی وہ باتیں آپ کیسے مان سکتے ہیں جن اولاد کو آپ نے 25 سال تک اسلاف کے طریقے پر مطلب اس کے سانچے میں ڈھالا ہو؟ بیٹا کبھی بزرگوں کا گستاخ نہ بننا، کیونکہ اگر ان کا گستاخ بنو گے تو تم اپنے باپ کی عزت نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ باپ تمہارا بزرگ نہیں ہے، وہ تو بزرگ ہے، وہ تو باپ سے بھی افضل ہے نا، وہ تو باپ سے بھی افضل ہے۔ ماں باپ کا ادب جتنا کر سکتا ہے اولاد، وہ ماں باپ ہی سکھائیں گے اپنے بڑوں کا ادب، تب جا کر کے یہ ادب والے ہوں گے۔ ہمارے بچے عجیب بات ہے، فون کر کے پوچھتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں رات نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائیو، آج کی رات اگر مر جاؤ گے تو کیا تمہاری جنازے کی نماز نہیں ہوگی؟ آج کی رات اگر مر جاؤ گے یا آج کی رات بچہ پیدا ہوگا تو کیا قبول نہیں کرو گے؟ کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، ہر دن بابرکت ہوتا ہے اگر برکت والا کام کرو گے تو الحمدللہ۔ اگر آج کی رات آپ نے نماز نہ پڑھی تو برکت نہیں، آج کی رات آپ نے خیر کا کام نہیں کیا تو برکت نہیں، اور آپ جمعہ کی رات کیوں نہ ہو اس دن بھی اگر آپ نے عید المومنین کے باوجود نماز نہ پڑھا تو برکت نہیں۔ تو برکت کا معاملہ آپ سے ہے، وہ آپ کو اللہ پاک نے دیا ہے برکت کا تصور، کب چاہتے ہو کیسا چاہتے ہو۔ اور جہاں نبی کا پریکٹیکلی پہلو ہو، نبی علیہ الصلوۃ ہے سب سے چہیتی بیوی، چھوٹی سی بات ہے، جتنا پیار ماں باپ کے بعد آج بیوی سے کر رہے ہیں بچے کریں، غلط نہیں ہے، مگر کمپریزن میں نہ کریں، حقوق کے آئینے میں کریں، حقوق کی پاسداری میں کریں، کمپیئر کر کے نہیں، اتنا دے دیا نا بس، نہیں، ایک دودھ کا حق نہیں ادا کر پاؤ گے، ایک دودھ کا نہیں، اتنا جتنا چھوڑ، ایک ایک قطرہ بھی اگر خون کا آپ نے ماں کے لیے قربان کر دیا تو ایک دن کے دودھ کا حق ادا نہیں کر پاؤ گے آپ۔ فرمایا جاتا ہے کہ اگر پیدل 100 حج بھی آپ کرا دو اپنے ماں باپ کو کاندھے پر، تو سب سے پہلے دن جو پیٹ میں تمہاری وجہ سے ان کو درد اٹھا تھا، اس درد کا حق ادا نہیں کر پاؤ گے۔ کہاں ہو آپ؟ حق ادا نہیں کر سکتے، آپ کمپیئر کر کے نہیں، کرتے چلے جاؤ، کام کرتے چلے جاؤ، خدمت کرتے چلے جاؤ۔ یہ آپ کو کانسیپٹ دیا اللہ پاک نے۔ حضرت علی کی والدہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ذرا غور کیجئے گا، آج کی رات قبر اور آپ اور دعا استغفار یہی رات ہے، یہ سب دیکھیے آپ ذرا سمجھیے۔ حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد ہے، آپ غور کریں، آپ رضی اللہ تعالی عنہا انتقال فرماتی، فرما گئی کفن دفن ہونا، یعنی اب قبر میں لے جانے کی بات آئی تو نبی علیہ السلام نے کہا رکو، ابھی آپ نے سنا نا کہ ذرا سادات بچوں سے پیار کیجئے، مدرسہ کے بچوں سے پیار کیجئے، یہ
زکوٰۃ صدقات کے کھا کر کے اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں تک کہ دھیان دیجیے گا وہ جو سوراخ ہوتا ہے نا، سوراخ جو ہوتا ہے، سوراخ کے اندر جو اللہ کی مخلوق ہوتی ہے وہ بھی دعا کرتے ہیں، پانی کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی دعا کرتی ہیں، پانی کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بھی دعا کرتی ہیں۔ بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے، مل جائے تو دعا کروائیے، آپ دعا کیجئے، اب اچھی جائے۔ لیکن سنیے یہ جو حدیث بول رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے رکو، ان کو قبر میں لٹانے سے پہلے آپ خود لیٹ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں آپ، اور لیٹ جانے کے بعد اب ذرا دعا کے الفاظ سنیے، سارے صحابہ دنگ ہیں، قسم خدا کی نبی کا قدم جہاں پڑ گیا آج پورا عرب عزت دار بن گیا ہے۔ نبی کا قدم نہیں پڑا تھا تو عرب کی کوئی عزت نہیں تھی، وہ ذلیل قوم کہلاتی تھی، رذیل قوم کہلاتی تھی۔ مصطفیٰ کا قدم پڑ گیا، آج بھی رسپیکٹڈ قوم ہے وہ، اسی لیے کہا گیا عرب سے محبت کرو، اور سب سے پہلی وجہ بتایا کیونکہ میں عرب میں پیدا ہوا ہوں، میں عرب میں پیدا ہوا، میرے اوپر جو قرآن ہے وہ عربی ہے، اور جنتی لوگوں کی بولی عربی ہے، اس لیے عرب سے محبت کرو۔ ذرا غور کیجئے گا، نبی قبر میں سو جاتے ہیں، ابھی جائیے گا نا تو ذرا بیٹھیے گا، قسم خدا کی موبائل چھوڑ کر جائیے گا، ہر سال میں 15 سال سے بول رہا ہوں، ہمیشہ بولوں گا کیونکہ میں دیکھتا ہوں، چھوڑ کر جائیے گا۔ خدا سے زیادہ امپورٹنٹ کال کسی کا نہیں ہو سکتا، ایک کلیئر بات ہے، کلیئر بات۔ آج خدا کال کر رہا ہے کوئی، ہے کوئی، ہے کوئی، ہے کوئی، پک اپ دا فون، پک اپ دا کال، دیکھ رہے ہیں آپ، ہے کوئی؟ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ گئے، لیٹ جانے کے بعد جملہ سنیے، اے اللہ میری ماں، لفظ ماں پر غور کریں آپ، حالانکہ علی کی ماں ہے، لیکن ذرا سنیے، درد سنیے مصطفیٰ کا، میری ماں بنت اسد کو بخش دے، میری وجہ سے اور مجھ سے پہلے میرے جتنے بھی بھائی انبیاء کرام ہیں ان کے وسیلے سے بخش دے۔ کیا ضرورت تھی؟ میرے آقا صرف مٹی دے دیتے تو بخشش ہو جاتی، چھو لیتے بخشش ہو جاتی، لیکن امت کو آئیڈیل نہیں ملتا، امت کو اسوہ حسنہ نہیں ملتا، پریکٹیکلی پہلو نہیں ملتا۔ نوجوانوں اپنے بڑوں کی عزت کرو، اور بڑوں اپنے نوجوانوں کو صحیح تربیت دو۔ اگر آپ نے ان کو صحیح راستہ، صحیح طریقہ، صحیح ڈھنگ پریکٹیکلی طور پر دیا تو آپ مر جاؤ گے۔ الحمدللہ، سنو، مرنے کے بعد بھی آپ تنہائی محسوس نہیں کرو گے، یقین جانو، فخر سے کہو گے میں اپنا چھوڑے جا رہا ہوں۔ جانتے ہیں وہ جو بھی عمل کریں گے ان کو تو اللہ دے گا ہی دے گا، لیکن ان کا عمل سب سے پہلے آپ کو سینڈ کرے گا اللہ تعالیٰ۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب باپ ماں اپنی اولاد صالح چھوڑتی ہے، والدین صالح اولاد چھوڑتے ہیں، تو وہ اولاد جتنے بھی اعمال کرتے ہیں وہ سارے اعمال کا ثواب ان کو بھی ملتا اور ان کے والدین کو بھی ملتا ہے۔ یہ آٹومیٹک سسٹم اللہ پاک کے نبی کی طرف سے ہمیں آپ کو ملے ہیں۔ آج جو آپ کو دیا اللہ تعالیٰ نے یہ رات، یہ بڑی اہم رات ہے، بڑی اہم رات ہے۔ جو انتقال کر چکے ہیں آپ ان کی قبروں پر جائیں، آپ مومن ہیں، قبروں سے انسیت کا کنسپٹ قرآن پاک نے دیا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، سورہ صف کی سے پہلے کی جو آیت ہے سورہ ممتحنہ کی لاسٹ آیت کریم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے محبت نہ کرنا جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں غضب نازل ہونے کی تفسیر ہے یہودی، ان لوگوں سے محبت نہ کرنا، ان کا کلچر نہ لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یئسوا من الآخرہ، یہ آخرت سے کیا ہو چکے ہیں؟ مایوس ہو چکے۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ قبر والوں سے کافر مایوس ہو جاتے ہیں۔
یہ آیت بتا رہی ہے کہ اہل قبر سے مایوس ہونا یہ کفر کی نشانی ہے، گویا اہل قبر سے انسیت رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یئس الکفار من اصحاب القبور کہا قرآن میں، یئس الکفار، کفار مایوس ہوتے ہیں من اصحاب القبور، اصحاب قبور سے۔ اس کا مطلب ہم مومن ہیں تو لا یئس المومن من اصحاب القبور، یہ عام جملے ہیں جب۔ اور آپ کیا جانیں، بخاری شریف کی حدیث پاک سنیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب آپ جاتے ہیں نا، حالانکہ یہ پہلے ہی دن کی یہ حدیث پاک ہے، لیکن چونکہ وہ قبر والے ہیں تو اس کو ایک دم عام فٹ کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبر والا جب جاتا ہے تو جانے والے کو، بخاری کے جملے یہ ہیں کہ جا کر جب لوٹتا ہے نا تو لوٹنے کے وقت جو کھڑاون کی، پاؤں کی، جوتے کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی قبر والا سنتا ہے۔ حتیٰ یسمع خفق نعالہم، یہ بخاری کا جملہ ہے۔ خفق بولتے ہیں وہ کھڑ 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 کی آواز کو، پٹ 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 جو جوتے کی آواز ہوتی۔ خفق نعالہم، نعال جوتوں کے نعال کے آواز کو وہ سنتا ہے۔ سوچئے یہ جوتے کی آواز ان کو دے رہا ہے کیا؟ نہیں، جملے پہ غور کریں۔ یہ کھڑاون کی آواز آٹومیٹک ہے، یہ آواز بالارادہ نہیں ہے، یعنی قبر والوں کو دینے کے لیے یہ آواز نہیں ہے، انوالنٹری میں آواز ہے، کوئی اس کا مقصد نہیں ہے جوتوں کے آواز کا، صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ تو سوچئے جو مقصد کے ساتھ آواز دے رہا ہوگا، اے میرے دادا سلام ہو آپ پر، اے میرے چچا سلام ہو آپ پر، امی جان سلام ہو آپ پر، تو جب وہ انوالنٹری آواز کو سن رہا ہے تو ایک دم توجہ سے جب سلام کرو گے تو قسم خدا کی وہ سنیں گے بھی اور جواب بھی دیں گے۔ اسی لیے کافروں کے حوالے سے جو بدر کا عنوان دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے کفار کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں بتاؤ تمہارے رب نے سچ کر دکھایا یا ہمارے رب نے سچ کر دکھایا؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یہ مردے کیا سنتے ہیں، ان کو کیا سنا رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں ما انتم باسمع لما اقل منہم، سنو ارے یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اسماء کا لفظ ہے، اسماء بولتے ہیں زیادہ سننے کو، یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اب آگے کیا معنی ہے چھوڑیں آپ، میں اشارہ کر رہا ہوں، کافر زیادہ سنتے ہیں، اہل ایمان کتنا سنتے ہوں گے، سبحان اللہ۔ کافر زیادہ سنتے ہیں، یہ بخاری کی ہے کتاب بدر میں آپ دیکھیں، غزوۃ بدر میں آپ دیکھیں کہ وہ سنتے ہیں۔ ہاں ایک جملہ ضرور فرمایا نبی نے، یہ سنتے ضرور ہیں، جواب دینے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ مومن سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ورنہ دونوں میں ایکوالٹی ہو جاتی ہے نا، دونوں میں توازن کو برقرار، دونوں میں تخالف کو رکھنے کے لیے آپ کو کہنا پڑے گا کہ ایمان والے سنتے بھی ہیں۔ اس لیے جب آپ جائیں سلام کریں، جائیں توجہ سے جائیں، درود پڑھتے ہوئے جائیں۔ اور ایک بات کہوں، کمنٹری کرتے ہوئے جائیے اپنے بچوں کے ساتھ۔ جان رہے ہو جہاں جا رہے ہو نا، اس قبر میں تمہارے دادا ہیں، تمہارے پردادا ہیں، تمہارے لکڑدادا ہیں، تمہارے یہ ہیں، تمہارے وہ ہیں، اتنا آپ بول دو، سبحان اللہ۔ بولتے ہیں نا آپ ولیمہ میں جا رہے ہیں، ہاں چچا سے ایسا ملنا، ان کو سلام کرنا، ان کو یہ کرنا، آپ دیتے ہیں نا تربیت، یہ دیجئے آپ تربیت، انگلی پکڑ کر لے جائیے اور دیجئے ان کو تربیت کہ دادا کے پاس جا رہے ہو، ان کے پاؤں کے پاس جا کر کے چومنا اور سلام کرنا، السلام علیکم دادو جان، جہاں جو بولتے تھے نا، ایک دم کلیئر بات۔ روح جب نکلتی ہے نا، سنیے، تو روح میں اسٹرانگنس ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، طاقت زیادہ ڈال دیتا ہے۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 5 کے تحت آپ دیکھیں کہ یہاں آپ کی جو روح ہے نا، ابھی جسم کی محتاج ہے، ابھی آپ کا کام بہت زیادہ، ابھی ان کا کام، ان کا کام، دادا پر دادا، بیٹا، چچا، بیوی، سب کے کام اتنے ہیں، مشغول زیادہ ہے نا۔ روح نکل گئی تو اب مشغولیت سے وہ پاک ہو گئی کہ نہیں؟ تو فرماتے ہیں فالمدبرات امرا، جب روح نکل جاتی ہے نا تو دنیا میں رہ کر جو کام نہیں کر سکتی، اگر ایمان والی روح ہے تو اللہ اس کو زیادہ طاقت دے دیتا ہے۔ اور سنیے، اسی لیے میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ روحیں آ جاتی ہیں۔ وہ روحیں کئی کو آتی ہیں؟ پتہ نہیں کہاں کہاں، فرض کیجئے کہ سعودی عرب میں کوئی روح ہوگا، ہے نہیں؟ خاندان کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ، بہت سارے لوگ مرتے ہیں نا۔ تو اب جب نبی نے کہا ہے کہ اہل خاندان کی روح ان کے گھر میں آتی ہے، تو اب وہاں بتائیے کون ایروپلین سے آئے گی؟ نہیں، وہ اللہ پاک لائے گا۔ اور کافروں کی روح اور مومنوں کی روح کے بارے میں فرماتے ہیں، دھیان دیجئے گا،
बड़ी अहम रूह है। काफिरों की रूह यमन में एक कुआं है जिसका नाम बरहूत है, उस बरहूत में उसको जकड़ दिया जाता, कैद कर दिया जाता काफिरों की रूह को, और मोमिनों की रूह को इख्तियार दिया जाता। पूछता बता तेरी रजा क्या है, बता तू कहां रहना चाहती है, आबे जमजम में रहना चाहती है रह जा, अपनी कब्र में रहना चाहती है रह जा, या जन्नत के परिंदों की सब्ज कालिब तुम्हें दे दो उसमें रहना चाहती है, जन्नत में उड़ना चाहती है रह जा। आज मैं पूरी जिम्मेदारी से आप सबसे, वादा तो नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपनी रूह को मुस्तफा के कदम में रहने की तमन्ना कर लो। आज हमें जमजम नहीं चाहिए, हमें कौसर नहीं चाहिए, साहिब कौसर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कदम चाहिए। या अल्लाह मेरी रूह आज भी तड़पती है जिनके लिए, मरने के बाद भी वही रूह रख देना। ये इस तसव्वुर में कसम खुदा की करो, दुआ की रात है, कबूल होगी कबूल। और याद रखना, जितनी ताखीर होती है ना दुआ की कबूलियत में, नस्लें उतनी ही फैलती हैं। जरा जुमले पे गौर करें, नस्लें फैलती हैं। अगर आपके हक में फर्ज कीजिए दुआ कबूल हो गई तो आप तो कामयाब हो गए, चले जाएंगे, पता नहीं नस्लों में क्या होगा। लेकिन जब आपकी दुआ को अल्लाह ताला रखता है ना, क्या बात है, तो गोया आपकी नस्ल को अल्लाह ताला अच्छा रखना चाहता है। इसलिए यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दो औलाद अल्लाह ताला ने दिया, इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसहाक की औलाद में देखें तो सारे अंबिया किराम नजर आ रहे हैं, सारे अंबिया किराम, और इस्माइल की औलाद में देखें तो आपके और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ। अब आप बताइए, जहां सब नबी हैं वो खानदान उन्वान ना बना, जहां एक नबी है वो खानदान उन्वान बन गया है, वो खानदान उन्वान बन गया है। आज रश्के इब्राहिम बन गए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप समझे इन बातों को। इसलिए आज की जो अज़ीमुश्शान रात सजी है, अपनों के लिए तो कीजिए ही और खुश रहिए। बीवी आपकी गुलाम नहीं है, ये बात याद रखिएगा। तुमने सलाम क्यों नहीं किया है, अब अगर वो पूछ ले क्यों तुम बीवी हो, अरे तो ठीक है ना, बीवी हो, आप भी तो शौहर है, हम बीवी हैं तो आप भी तो शौहर है, तो सलाम कलाम का क्या मामला है। नबी से भी आला हैं आप, नबी उम्मत को सलाम करते हैं। सुभान। कब्र में तो हर बड़ा नहीं होगा आपका, अभी जब जाएंगे, लेकिन क्या कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। छोटे भी हैं तो उसको सलाम कर, सलाम करना ये मेरे आका की सुन्नत है। हर बैठे हुए को चलने वाला, हर चलने वाले को बैठने वाला, हर छोटे को बड़ा, हर बड़े को छोटा, यहां तक कि जो पहल करेगा वो मुस्तफा की सुन्नत का वफादार होगा। सलाम करें बीवी को, मुस्तफा जाने रहमत की खूबसूरत सुन्नत है। हजरत आयशा को नबी सलाम करते, सुभान अल्लाह। और आप जरा सुनिए, यही आयशा है, हजरत खदीजा से लेकर जितनी भी बीवियां हैं, यहां बतकाज़े बशरी जुमला बोल रहा हूं, हबीबा जो लक़ब है ना वो हजरत आयशा का है। हबीबा अरबी लफ्ज है ये, और हुमैरा इसी मौके से, इसी रात के मौके से हुमैरा का लफ्ज फरमाया। हा मीम रा सुर्ख गुलाब को बोलते हैं, हा मीम रा सुर्ख गुलाब, हुमरतुन, सही है, और हुमैरा बोलते हैं कली को। क्या बात है, हुमैरा कली को बोलते हैं। तो हजरत आयशा को आज ही की रात ये हुमैरा के लफ्ज से नबी ने याद किया है। आज पूरी उम्मत जो है हुमैरा नाम रख रही है, सुभान अल्लाह। समझ रहे हो आप, वो माँ कैसे माँ हो सकती है जो अपनी औलाद को आज की रात की अजमत ना बता सके। आज की रात तो वो हुमैरा हो ही नहीं सकती, आज की रात तो हुमैरा का उन्वान मिला है। आज की रात तो बिदात नहीं, हुमैरा का उन्वान मिला है। आज की रात तो कली का उन्वान मिला है। सुनिए, सबसे अच्छी बीवी, क्या बात है, मैं आपके हिसाब से कैच कर लीजिएगा आप, और अल्हम्दुलिल्लाह कैच कर भी लेंगे आप। सबसे अच्छी बीवी सबसे अच्छी बीवी, हाँ, दो मोबाइल हो, सबसे अच्छा मोबाइल लाओ, बेटे को भी कह दीजिए तो माशाल्लाह अगर जानते होंगे तो ला देंगे ना। सबसे अच्छी बीवी हजरत हुमैरा की बारी है आज की रात। क्या बात। मैं चुप हूं, गैर शादीशुदा तो खैर हमारी तरफ देखें बस। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हुमैरा जैसी फिक्र वाली तुम्हें अता कर दे। जो शादीशुदा हैं अल्लाह ताला उनकी फिक्रों में दोनों की
محبت نصیب فرمائے. لڑو نہ کو محبت کرو یار, سلام کرو. ماں کو ماں کا حق دو, بیوی کو بیوی کا حق دو. بیوی کو ماں کا نہیں, ماں کو بیوی کا نہیں, سب کو اپنا اپنا حق دو نا. بس 1 روپیہ کماتے ہو تو 8 آنا ان کو دو, 8 آنا ان کو دو. ماں کو دے دو نا, تم ہی دو ماما. پیار محبت یہی آپ کو پیدا کرنے کا مقصد ہے, اس لیے عمر نہیں دی گئی ہے. آج کی رات حمیرہ کہہ کر کے سنیے ذرا, سب سے اچھی چہیتی بیوی کی باری ہے. تو رات گزاری ہونی چاہیے کہ نہیں؟ لیکن نہیں, حضرت حمیرہ کے بستر سے اٹھ جاتے ہیں آقا. کیا سمجھے آپ جو میں نے کہا ہے قبر جاؤ, کہاں ہے مت بولنا. یہ ٹوٹا ہوا دل کہہ رہا ہے آپ سے مت بولنا. مرنا ہے, اس قبر میں اکیلے شہر خاموشہ میں رہنا ہے. جب ابھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ اکیلے رہنا تو آپ کی فکریں متزلزل ہو جاتی ہیں. ذرا سوچئے کہ جب آپ کو ضرورت ہو, حدیث کے الفاظ سن رہے ہیں, ایک موجیں مارتا ہوا دریا ہے, ٹھیک ہے, اور سمجھیے کہ آپ اس میں ہیں. یہی مثال دی گئی ہے کہ موجیں مارتے ہوئے دریا میں ایک شخص ڈوبتے ڈوبتے آواز دے رہا ہو, مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. اور یہ مجھے بچاؤ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنوں سے کہہ رہا ہے. یہی مثال ہے ان انتقال کیے ہوئوں کا. جو انتقال کیے ہوئے وہ کہتے ہیں, اے میرے خاندان والوں, مجھ پر اصال کرو, مجھ پر دعا کرو, میرے لیے رحم کی یہ کرو, مالی بدنی عبادتیں جو بھی ہے کرو, اس طرح کی. تو یہ جو کنیکشن ہے, جو انسلاک ہے, سمجھیے سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ ہیں. کہتے ہیں چلے گئے, میں خود پریشان ہیں, میری باری کے لیے تمام بیویوں کے یہاں تمنا کریں کہ عائشہ کی باری کب ہے, اور آج جب میری باری ہے تو میرے بستر سے مصطفیٰ غائب ہیں. وجہ کیا ہے؟ میں سوچی کہ میری کہیں دوسری سہیلی, ہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے پاس تو نہیں چلے گئے. جانے کھوجتے 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 جاتی ہیں, تاریکی کا عنوان ہے, تاریکی کا عنوان ہے. قسم خدا کی کیچ کر لینا, جو مصطفیٰ تمہیں تاریکیوں میں نہ بھولے تم اجالوں میں بھولو گے یار. ذرا دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی وہ جاتے ہیں, آپ کا پاؤں جو ہے مصطفیٰ کے قدم مبارک سے ٹچ ہو جاتا ہے. اچھا ہے, کہاں, اچھا یہاں ہے. اس کے بعد سنیے جو جملہ کہتے ہیں, عائشہ کیا تم یہ سوچتی ہو کہ اللہ اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کریں گے؟ اچھا یہ بتائیے, بیوی اور شوہر کا کانسیپٹ اللہ کا ہے, مگر کیا کہہ رہے ہیں, کیا اللہ رسول تیرے ساتھ خیانت کریں گے؟ بخدا خدا کا یہی ہے در. کیا آپ جو نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. کیا بات ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ بیوی اور شوہر, لم یتخذ ولدا, اللہ بیوی نہیں بناتا, اللہ بیوی سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد, وہ باپ ہونے سے پاک, شوہر ہونے سے پاک, بیٹا ہونے سے پاک. تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ رسول خیانت؟ اگر خیانت کا کانسیپٹ بھی ہے تو رسول سے ہے صرف, لیکن کہا گیا کہ جو رسول کا نہیں ہے وہ اللہ کا نہیں. دیکھا نا, اگر میں خیانت کرتا تو خدا کی خیانت ہوتی, تو اللہ رسول کی خیانت کیسے تم سے ہو؟ اللہ بھی خیانت کرنے والا ہو جاتا, معاذ اللہ. نہیں کہا, نہیں یا رسول اللہ, میں سوچی, ذرا بیوی کی حیثیت سے میں آپ کو بول رہا ہوں, میں سوچی کہ کہیں دوسرے کے پاس ایسا. کہا نہیں, جانتی ہو آج کی رات کیا ہے؟ یہ ہے اصل, دیکھو یہ ہے جو بدعت وغیرہ کا جملہ بولتے ہیں نا, وہ یہ دیکھیے. آج کی رات جانتے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ, کیا ہے؟ کہا آج کی رات بنو کلب جانتی ہو؟ ہاں, عرب میں بہت بڑے قبیلے ہیں, بکریاں ان کے ریوڑ بہت رہتے ہیں. ہاں جانتی ہو؟ ہاں. تو بنو کلب کی بکریوں کے ریوڑوں کے برابر اس کے ایک ایک بکری کے بال جتنے ہیں نا, اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے. اچھا اس میں یہ بتائیے, اگر کوئی بدعت کہے تو اس میں کوئی عظمت کا یا کوئی ون سائڈڈ پہلو نہیں ہے, کسی خاص کی شان کی بات بھی نہیں ہے. یہاں تو امت کی بخشش کی بات ہے یار. سو ایسے چپ ہو جانا چاہیے, ہے کہ نہیں؟ ایسے چپ ہو جانا چاہیے, الحمدللہ, صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے گولڈن موقع مل رہا, بخشش. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ پڑتی ہے, یا رسول اللہ بنی کلب کی بکریوں کی ریوڑیوں کی خصوصیت کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو غفار ہے. تو کہا کہ نہیں, وہ تعداد کوانٹیٹی مقصود نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ غفار الذنوب ہے, آج بخشتا ہے, آج مانگ لو جتنا مانگنا ہے. کیا بات ہے. آپ سمجھیں اس رات کی عظمت کو, اس رات کی سب سے بڑی عظمت. آپ کو اگر چاہیے تو آپ ایک دوسرے سے ملیے,
پیار کیجئے، محبت کیجئے، جن سے بھی آپ نگیٹو ہیں پازیٹیو ہو جائیے۔ مرنا سب کو ہے، پتہ نہیں ہم روز دعا پڑھ کے سوتے ہیں، بسمک اموت و احیا، تیرے نام پر ہم مر رہے ہیں، تیرے نام پر ہم زندہ ہوں گے۔ جب ہم اٹھتے ہیں پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی۔ یہ روز ہم دعا پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کسی دن دعا قبول ہو جائے اور واقعی موت ہو جائے، کیونکہ کہہ رہے ہیں آپ بسمک اموت، پہلے بول رہے ہیں مر رہا ہوں، پھر کہہ رہے ہیں زندہ ہوں گا۔ پہلا ہے مر رہا ہوں، یہ دعا ہے مصطفیٰ نے دیا ہے آپ کو، بستر پہ جاؤ تو سونے کی یہ دعا ہے، تو یہ ہونا چاہیے نا تیرے نام پہ سو رہا ہوں، نہیں، تیرے نام پہ مر رہا ہوں اور تیرے نام پہ زندہ ہوں گا۔ وہ موت کی ایک شکل ہے، اس لیے آپ ہم سب نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہم مر گئے، اب سوچنے لگ جائیں ارے رے 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 مر گیا بچہ، آپ ارے رے 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 رے، ایسا نہ ہو، پیار کیجئے، محبت کیجئے۔ مردوں کو مسجد میں جماعت کا کانسیپٹ یہی ہے کہ ایک دوسرے کی خیریت پوچھی جائے، ایک دوسرے کی خیریت پوچھی جائے، اور گھروں میں عورتوں کو موبائل اور سیریل کے لیے نہیں ہے، گھر کو آماج گاہ رحمت الہ بنایا جائے، اللہ کی رحمت کی آماج گاہ بنایا جائے۔ جب لڑکی ہوگی قدم میں رحمت، ماں ہوگی قدم میں جنت، بہنیں بیٹیاں ہوں گی نعمت ہی نعمت، وہ سب مل کر جب رب کو پوجیں گی تو خدا کی رحمت ہی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ تو گھر میں بھی رحمت کا کانسیپٹ لائیے، یہاں بھی لائیے، سب ملیے، رات جو بھی آپ کو نوافل کی کثرت ہو، جو بھی کرنا ہے کیجئے، قضاء عمری کیجئے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ گپ شپ نہ کیجئے، خدا کو پوجئے، طلوع فجر تک خدا کو منائیے، خدا کو منوائیے، خدا سے منوائیے، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دیجئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی رات کی عظمتوں سے آپ سب کو نوازے، اللہ تعالیٰ آج آپ کو بخش دے، ہم سب کو بخش دے۔ مولا جو انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرما، اے اللہ ان کی صبح و شام کی دعائیں ہم نسلوں کے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم خطا کار ہیں، سیاہ شعار ہیں، تو خطا کار کو جھکنے کے بعد خیر کا عنوان دیتا ہے۔ مولا ہم آج صدق دل سے تیری بارگاہ میں جھک رہے ہیں، اس جھکنے کو پہلے قبول فرما، اور مولا ہمیں آنے والے ہر لمحے کو پچھلے لمحے سے بہتر کر دے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔